بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا شکریہ. اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. آپ سب کی محبت کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج اس وقت بڑی اہم معاملات اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ان کی خبریں بھی اس کی جو خبر کی نوعیت ہے وہ بھی بڑی دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے. آپ کو سب سے پہلے تو آج پتہ ہوگا کہ آج سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر ایک خبر چلی کہ اسلام آباد میں تھریٹ الرٹ آیا ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیے جانے کی بات ہے. بیسیکلی وہ کیا تھا، کیا ہوا، اور پھر آئی جی اسلام آباد کی کلیریفیکیشن آئی، کیا سلسلہ چلا، معاملہ کیا ہے، اس پہ میں آج اس ولاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا. فواد چودھری نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے جی، اور انہوں نے اپنے حالات بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. یہ کس کے لیے پیغام ہے بیسیکلی جو فواد چودھری صاحب کا بائیکاٹ آیا ہے اور اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. 8 فروری کو الیکشن ہے، 8 فروری 2024 کو، لیکن اس سے پہلے کچھ بڑا ہونے والا ہے. کچھ ایسا جو کہ جس کا انتظار بھی تھا اور جس کے حوالے سے کچھ چیزیں پائپ لائن میں تھی لیکن وہ سامنے آنے والی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مہینہ ایونٹ فل ہے، ایک کے بعد ایک نئی قسط آئے گی اور 8 فروری سے پہلے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک خبر جو اس وقت میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں وہ تھوڑی دیر میں آپ کو اپنے ولاگ میں بتاتا ہوں. باقی آپ نے دیکھ لیا جی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جس حد تک آگے چلے گئے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہے کہ جی وہ گالی کی سیاست، سب کچھ اپنی جگہ. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جتنی سختی ماحول کے اندر ہے اور جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے، اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. آج جب وفاقی وزیر اطلاعات جو اس وقت ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، نگران وفاقی وزیر اطلاعات، ان سے جب اعزاز سید صاحب بڑے بہترین صحافی ہیں، میرے بھائی ہیں اور بڑا میں ان کا میں ذاتی طور پر فین ہوں. انہوں نے آج سوال پوچھا کہ یہ جو ٹیکنیکل ایشوز آپ بتا رہے ہیں انٹرنیٹ میں آ گئے تھے تو کیا یہ الیکشنز کے قریب قریب بھی ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی، ہو سکتے ہیں اور شاید یہ ہوں گے بھی، لیکن جس طرح کے معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے آج ہی کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کے جو آج ساری وہ جو لڑائی سی چل پڑی ہے، یعنی لڑائی ہوئی ان کی سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ، اور وہ کیا سارا معاملہ ہے اور کیا ذہن میں کیا ہے عمران خان صاحب کے، اور وہ جو چل رہا ہے. ان کی ہمشیرہ بار تشریف لائیں، انہوں نے بتایا کہ جی وہ بدتمیزی کی ہے سپرنٹینڈنٹ نے ان کے ساتھ اور سارا کچھ. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جی کہ اسلام آباد کے اندر ایک تھریٹ الرٹ تھا کہ جی ایک دہشت گرد تنظیم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. بیسیکلی وہ ٹارگٹ ایک جو کیا گیا وہ ہر انسٹیٹیوشن کے حوالے سے نہیں تھا، بڑے تعلیمی اداروں کے حوالے سے نہیں تھا، ایک خاص تعلیمی ادارے کے حوالے سے تھا. جو ظاہری بات ہے جس طرح سانحہ اے پی ایس ہوا تو وہ ٹارگٹ جو تھا اس میں وہ آرمی پبلک اسکول کیا گیا، یعنی فوج کے زیر انتظام جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھا اس کو کیا گیا. اب ظاہری بات ہے کہ جو اب یہ کیا گیا اس میں بھی ایک کسی ایسے تعلیمی ادارے کے حوالے سے بتایا گیا ہے جو خبر ملی ہے جس کا تعلق دفاعی اداروں سے ہے، اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا. یعنی یقینی طور پر جب وہ سامنے آیا تو پھر باقی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھی اضطراب پھیلا اور بے چینی آئی تو سب بند کر دیے گئے. اس کے بعد آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب ہیں، بڑے بہترین آفیسر ہیں، انہوں نے اپنا اس پہ کلیریفیکیشن دی کہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے. کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپریشن کیا گیا ہے اسلام آباد کے سبربز میں لیکن کوئی پکڑے نہیں گئے، لیکن کچھ لوگوں کو راؤنڈ اپ ضرور کیا گیا ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس کے اداروں نے ضرور کیا ہے اور گرفتاریاں بھی شاید کوئی کی گئی ہیں اس حوالے سے. بیسیکلی پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیونکہ افواہیں فوراً پھیل جاتی ہیں کہ وہ جی باقی ملک میں جی اور کسی اور بڑے شہر میں خدا نخواستہ یہ ایسے ہو گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اسلام آباد میں ایک تعلیمی ادارے کے حوالے سے تھریٹ الرٹ تھا جس کا تعلق جو دفاعی ادارے ہیں ان کے انڈر وہ تعلیمی ادارہ آتا ہے، اس کے حوالے سے معاملہ تھا. ظاہری بات ہے سچویشن ایسی ہے جس پہ آلریڈی ہمارے ملک میں اس وقت دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کا. ہماری فوج لگی ہوئی ہے، روز ڈیلی بیسس پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز.
یہ ایک تھریٹ الرٹ تھا، ظاہری بات ہے اب اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں جس طرح کام کرتے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ تھا، اس حوالے سے خبر تھی. اس پہ میں نے آج بحیثیت ایک صحافی، میں نے ہمیشہ کہتا ہوں ہم سب کرتے ہیں، تو ذرا میں نے کوشش کی کہ آپ کو اصل بات آپ تک بتائی جائے. اب ایک چیز آپ کو میں بتاؤں جی کہ فواد چودھری صاحب نے نا ایک لمبا چوڑا انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، پھر کبھی کوئی اکاؤنٹ نہیں دکھایا، اس پہ کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، کبھی بھائی کے اب فیصل چودھری صاحب ہیں جی ان کو نامزد کر دیا گیا شریک ملزم کسی نیب نے کسی میں، اور سارا کچھ جو معاملہ ہوا ہے. بیسیکلی اس خط کا پیغام کیا کہ میں الیکشن کا بائیکاٹ کرتا ہوں، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. فواد چودھری تحریک انصاف سے نکلے یا ایک ٹانگ انہوں نے باہر رکھی اور پھر واپس چلے گئے تو ان کو رگڑا بھی پھر ظاہری بات ہے اس بات کا لگا. دو کشتیوں میں آپ سوار ہو نہیں سکتے. لیکن فواد چودھری صاحب مشکل میں ہیں، سختی کاٹ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اب رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے انڈیکیشن یہ ہے کہ پاکستان میں آج کی تاریخ میں بھی کوئی ذرا سی گنجائش بھی عمران خان یا تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے کوئی. اور سیدھی سی بات ہے، وہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ کی اور تحریک انصاف کی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی، اور عمران خان کو اس معاملے میں کوئی چھٹی نہیں مل رہی. اور عمران خان صاحب کی جو سختی ہے یا عمران خان صاحب کو جو تکلیف ہے جس مسئلے سے وہ اب گزر رہے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک نئی تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے کہ جہاں کسی شخص نے وہ کر دیا. اب یہ ایک ورژن ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کر دی، عمران خان نے وہ کیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا، اور کیونکہ یہ کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھی مثالی ہوگی. کیونکہ یہ سب کچھ کیا، ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، آرمی چیف کے خلاف ملٹنی کرانے کی کوشش کی، اس لیے سزا پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ مثالی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ایک ورژن ہے ان کا. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ عمران خان صاحب میں فرسٹریشن بھی بہت بڑھ رہی ہے، وہ سخت غصے میں ہیں، ان کو تکلیف بھی اس بات کی ہے. وہ اس لیے کہ وہ بندہ کہتا ہے یار میں پاپولر ہوں، سب کچھ ہے، یہ باقی صاحب کے ساتھ ڈیلیں، میں نے پہلے بھی 2 دن پہلے بھی آپ گئے، وہ باقی صاحب کے ساتھ ڈیلیں ڈولیں ہو جاتی ہیں، معاملات میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہے؟ میرے ساتھ کیوں نہیں کوئی بات کر رہا؟ میں جیل میں ہوں، مجھے 6-8 مہینے ہو گئے ہیں جیل کے اندر، تو میرے ساتھ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ عمران خان صاحب کا سنگل پوائنٹ پروگرام یہ ہے، ایشورنسز بھی دے رہی، میسیجز بھی بھجوا دیے، کیوں بات نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب جب بحیثیت صحافی آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں چند لوگوں سے یا ادھر ادھر نقطے جوڑ کے، تو یہ ملتا ہے کہ بھائی اس بات کو بھول جائے، یہ امپاسبل ہے. اب میرے نزدیک سیاست میں کچھ امپاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ میں تاریخ کو اگر ذہن میں رکھوں، لیکن آج کی تاریخ میں کہا رہتا بھائی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اسے بھول جائے. چلے جی ٹھیک ہے، بھول گئے، لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف پوری اس کہتے ہیں نا بیچ میں پھنس گئی ہے، اور ایسی صورتحال میں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. کیا غور خان صاحب کبھی کہتے ہیں بات ہو جانی چاہیے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں دیوار سے نہ لگائیں. عمران خان صاحب ہر کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہمیں دیوار سے نہ لگائیں، ہمارے ساتھ یہ نہ کہیں، اور نہیں تو بڑا ملک کے ساتھ ظلم ہوگا فلان. اور جو طاقت میں ہیں ان کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ انف از انف، بہت ہو چکا. اب آج میں ٹریبیون میں خبر ہے کہ ڈونٹ پش اس ٹو دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، ہمیں اس جگہ پر مت لے جائیے کہ ہم یہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو سکے. اب انہوں نے ایک طرف سے وہ افہام و تفہیم کی بھی کوشش کرتے ہیں، پھر عمران خان کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ نہیں ذرا یار تگڑا میسج دو، وہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائے. تو دیوار کے ساتھ تو تحریک انصاف فرینکلی لگی ہوئی ہے نا، وہ اس میں کوئی جھکی چھپی بات تو ہے نہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ضمیر کا قیدی، بیسیکلی وہ سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے تھے. نہیں، وہ سویلین بالادستی کی جنگ وہ خیر نہیں لڑ رہے تھے، وہ تو اپنے اقتدار کی جنگ تھی، ظاہری بات ہے. اور وہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا، جی دیکھیں عمران خان کیونکہ ڈٹ کے کھڑا تھا اس لیے نکالے. نہیں، عمران خان صاحب کا پرابلم پھر ہم سب کا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو سوچنا بھول جاتے ہیں کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کر آئے گا، اس کے ساتھ پھر ایونچولی یہی ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا. سو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ ولاگ کر رہا ہوں، تو یہ ولاگ ایسے ہی جاری رہے گا. اب آپ کو پتہ ہے آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. فی الحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو سارا سلسلہ ہے، وہ لڑائی ان کو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ یہی ہے، لوگوں کو بھی لگتا ہے جو تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں کہ یہ بڑی حق سچ کی لڑائی تھی، پاور پالیٹکس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب
غور خان صاحب میسیجز دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، کبھی لڑائی اس طرف ہو رہی ہے، کبھی سختی سے، کبھی نرمی سے، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا، اور فرینکلی نکلے گا بھی نہیں. یہ آج کی تاریخ میں یہ بات ہے، اور یہ خبر میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، ایک دفعہ ری انفورس کر دیتا ہوں کہ آج کل تو یہ حالات یہی ہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جناب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اب وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بڑی غلط زبان استعمال کر رہی ہے. خاص طور پر عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ بلاول صاحب اپنی والدہ کا پتہ نہیں خون بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. وہ بھی بات غلط ہے. اور جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ظاہری بات ہے بلاول صاحب بھی اٹیک کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو، تو پھر ظاہری بات ہے جب کریں گے تو جواب تو آئے گا. پھر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی آج یہ گفتگو کچھ اپنے ٹویٹر کے اوپر کی ہے یا جو بھی کیا ہے، لیکن یہ ماضی ہے ان سیاسی جماعتوں کا. لیکن ایک بات ہے کہ جس نئی سیاست کی بات بلاول صاحب کرتے ہیں وہ نئی سیاست کوئی بھی نہیں ہوگی. یہ اتنی ہی، اگر ان میں سے کوئی بھی اقتدار میں آتا ہے اور اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے، لیٹ سے، کیونکہ اس وقت تو یہ لگ رہا ہے نا کہ بالکل یہ اکٹھے ہو نہیں سکتے، لیکن اگر یہ اکٹھے ہوں گے نہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے اور سازشیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہیں گے یا جو بھی کریں گے، تو پھر ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اور اس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بات فرینک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باقی سب کوئی کہے گی ہم نئی سیاست کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی سیاست نہیں یار، کوئی نئی سیاست نہیں. ایسی انہی چیزوں کے پیس پہ اور انہی چیزوں کے اوپر لڑائیاں کرتے رہیں گے. اب جناب آ جائے اس چیز کے اوپر جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو خبریں دیتا رہا ہوں یا ہمارے ملک کی سیاست کے حوالے سے جو بات میں نے آج ولاگ کے شروع میں کہی کہ 8 فروری سے پہلے کچھ ہونے والا ہے. دیکھیے 8 فروری سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے. ان کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری سے پہلے جو لوگ 100 105 لوگ 103 لوگ جو بھی فگر ہے، یہ 9 مئی والے جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا. اور ظاہری بات ہے جب وہ آئے گا اس سے 9 مئی کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ری انفورس ہوگا. یہ ظاہری بات ہے عدالتی معاملات ہیں، لیکن جو خبر مجھ تک پہنچی ہے یا خبر جو میں حاصل کر سکا ہوں یا چلیں جو میں نقطے جوڑ سکا ہوں، اور اس سے میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ 8 فروری سے پہلے یہ سلسلہ آپ کو ریپ اپ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس سے کیا ہوگا کہ 9 مئی کا ایک دفعہ دوبارہ وہ دماغ میں سب کے آئے گا کہ 9 مئی کیا تھا اور اس کے اوپر یہ لوگوں کو یہ سزائیں ہوئی. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، الیکشن ڈے پر کیا ہوگا، کیا الیکشن ڈے پر سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں گے؟ سیدھی سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے خیال میں سبھی کہتے ہیں اور میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بھول جائیں کہ الیکشن کوئی یہ فیئر اینڈ فری ہے، ایسا کچھ ہے. ساری بات ہے کہ جماعت آلریڈی سائڈ لائن ہے، کون سے فیئر فری الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں. انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو پوزیشن ہے اس میں جو بدقسمتی سے الیکشن کی جو فیئرنس یا الیکشن کی میں ہونے والی اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی یہ چیز وہ شاید میٹر ہی نہیں کسی کو کر رہی. اس وقت جو چیز میٹر کر رہی ہے وہ ہے ایک مثال قائم کرنا. مثال یہ قائم کرنا کہ سانحہ 9 مئی ہوا تھا، ریاست نے اس کے اوپر ایکشن لیا، کریک ڈاؤن کیا، پکڑ دکڑ ہوئی، لوگوں کو پکڑا، اتنے لوگ فوجی عدالتوں میں گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اور یہ دیکھیں جی یہ ان کا ٹرائل مکمل ہوا یا یہ فیصلے آ گئے. سمپل. اور کچھ ہو نہ ہو یہ ضرور اس کی بڑی واضح نشانیاں ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خبر آج تک بحیثیت ایک صحافی پہنچتی ہے، لیکن کل اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو وہ ظاہری بات ہے اگر میرے نوٹس میں بھی ہوگی تو میں آپ تک رکھوں گا. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ یہ کنکریٹ ہے کہ یہ اس کے قریب آ گیا معاملہ بالکل ختم ہونے کے یا بالکل فیصلے کی سٹیج تک. اور یہ 8 فروری سے پہلے یہ سلسلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ جو سانحہ 9 مئی والا 100 105 103 جتنا بھی فگر ہے لوگوں کا ان کی سزاؤں کے حوالے سے. اب ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی خبر ہے جو جب آپ کے پاس آئے گی یا جب یہ اگر چیز سامنے ہوتی ہے مٹیریلائز ہوتی ہے تو اس سے جو پورا 9 مئی کا بیانیہ ہے اور جو پورا 9 مئی کا ریاست کا بیانیہ ہے وہ دوبارہ سے اجاگر ہوگا اور وہ دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ ہاں اچھا 9 مئی 2023 ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں ریاست نے یہ کیا اور پھر یہ نکلا.
یہ خبریں ہیں جی، اور یہ ابھی آج کا دوسرا ولاگ ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر صبح ملاقات ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کرتے رہیے. آپ کی سپورٹ کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم چل رہا ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.